اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر من يخالل او كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے اس مجلس میں پیرنٹس میٹنگ کے نام پر جو ہماری والدین کے ساتھ جو مشاورتی نشست ہے، اس میں آئے ہوئے تمام والدین، ذمہ داران، سرپرستان اور جو بھی ہمارے درمیان میں موجود پیارے بچے بچیاں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے اس جڑنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے حق میں یہ خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے. ماشاءاللہ یہ پروگرام چل رہا ہے تقریباً 10 بجے کے بعد سے. ماشاءاللہ نعت بھی پڑھے، ہم بھی پڑھے، بہت اچھا سا ماحول لگ رہا تھا کہ بچے بھی ماشاءاللہ ساتھ میں مل کر ایک آواز میں پڑھ رہے تھے. ایک اچھی فضا قائم تھی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ترقیات سے نوازے، نظر بد سے حفاظت فرمائے. لیکن اب اس وقت یہ جو ہمارا وقت ہے، موقع ہے، سننے کا ہے. تو بچوں سے گزارش ہے آپس میں بات چیت نہ کریں، خاموش بیٹھیں. جو بات کہی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں. تو تمام بھائیوں سے اور ہماری بہنوں سے گزارش ہے اب ہمارے درمیان جو باتیں آئیں گی اسے غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، اس لیے کہ یہ ہم سب کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے بہت بڑی ایک نعمت ہے اولاد عطا کرنا. کتنے جوڑے ایسے ہیں جو علاج کر کر کے تھک گئے، مان کے تھک گئے، ان کی گود ابھی تک خالی ہے. اور یہ ضابطہ ہے جس کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی اسی کو اس کی قدر ہوتی ہے. اندھے کو آنکھ کی قدر، لنگڑے کو پیر کی قدر، غریب کو مال کی قدر، تو اولاد کو بے اولاد کی قدر. جو بے اولاد ہے اس سے پوچھو اولاد کی کیا قدر ہے. تو یہ اولاد، بیٹا یا بیٹی اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. اور قرآن مجید میں اس نعمت کو کئی طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بتایا. یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش بھی ہے، تمہارے لیے یہ اولاد سہارا بھی ہے. بڑھاپے میں، کمزوری میں یا پریشانی میں یہ اولاد تمہارے لیے سہارا بنی. اور آزمائش بھی ہے. آزمائش کس بات کی؟ آزمائش اس بات کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اولاد کی محبت میں آ کر، اولاد کے لاڑ پیار میں آ کر اولاد کو دین سکھانا نہ چھوڑ دے.
اولاد کی محبت میں آپ نے روپیہ خرچ کیا، پیسہ خرچ کیا، اپنا من تن سب لگایا، اس کی ہر خواہش پوری کی، اس کی ہر ضرورت پوری کی، لیکن دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، تربیت نہیں کی، تو یہی اولاد ہمارے لیے کل مصیبت بنی، بدنامی کا ذریعہ بنی۔ اگر دین سکھایا، تربیت کی، قرآن سکھایا، یہی اولاد ہمارا محلے میں اپنا نام روشن کرے، نام اونچا ہوگا، بات سر اٹھا کے چلے گا، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا عالم دین ہے، میرا بیٹا مفتی ہے، فخر سے بولے گا۔ خدا نہ کرے بیٹا چور بن جائے، ڈاکو بن جائے، باپ محلے میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا، یعنی فخر سے نہیں بول سکتا کہ میرا بیٹا محلے کا ڈان ہے، نہیں بول سکتا۔ یہ بھی نہیں بول سکتا کہ میرا بیٹا محلے میں چوروں کا لیڈر ہے، میرا بیٹا محلے میں ڈاکو ہے، نہیں بول سکتا۔ تو فخر کی چیز ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بچے سے ہمارا نام روشن، ہمارا نام اونچا ہو۔ اسی لیے ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں، اسکول میں بولتے ہیں فرسٹ نمبر میں آنا۔ بچہ فرسٹ نمبر میں آیا تو پرائز بچے کو ملتا ہے کہ بابا کو ملتا ہے؟ بچے کو ملتا ہے، بابا کو تو کیا بھی نہیں ملتا۔ لیکن باپ کیوں بول رہا ہے؟ تاکہ اسکول میں ہمارا نام روشن ہو، میرا بیٹا فرسٹ آ رہا ہے۔ باپ کو اتنا چھونا، پرائز نہیں ہونا، پیسے نہیں ہونا، باپ کو نام ہونا۔ اب میدان محشر میں یہ بیٹا عالم بنے گا، حافظ بنے گا، مفتی بنے گا، تو باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، باپ کے نام کے ساتھ۔ اور اللہ نہ کرے بے نمازی بنے گا، چور بنے گا، گنہگار بنے گا، فاسق بنے گا، تب بھی اس کے باپ کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب بولو، اسکول میں ہی 300-400 بچے، 1000 بچے، یہاں باپ کوشش کر رہا ہے 1000 آدمیوں کے سامنے کہ میرا نام اونچا ہو۔ اب وہاں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں لا تعداد انسان ہوں گے قیامت کے لیے۔ اتنے لوگوں کے سامنے ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے، ہمارے خاندان کے لوگ بھی ہوں گے، ہمارے دوست احباب بھی ہوں گے، سارے لوگوں کے سامنے اس بیٹے کا نام باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ بولو، نمازی ہے، متقی ہے، مفتی ہے، عالم ہے، تو یہ سر اٹھانے کے لائق ہوگا۔ اگر یہ سب نہیں ہے تو شرمندہ ہوگا، پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے اپنے اولاد کے بارے میں ہمیشہ آدمی کو متفکر ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے کہ میری اولاد کس راستے پہ جا رہی ہے۔ شروع ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اسی وقت اس کے کان میں اذان دے دو۔ مقصد کیا ہے؟ کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز جائے گی وہ اللہ کی بڑائی کی آواز جائے گی، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، توحید کی بات جائے گی، ایمان کی بات جائے گی۔ پھر جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے، ابھی بولنا، اس کی توتلی زبان سے بولنا شروع کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو اللہ بولنے سکھاؤ۔ ابھی بولنا شروع کرتا، ہمیں کیا کر دی، اس شروع بولنے والے بچے کو امی بولنا سکھا دیں، ابو بولنا سکھا دیں، خالو بولنا سکھا دیں، ماموں بولنا سکھا دیں، اللہ سکھاؤ۔ بھائی نہیں جی، ابھی بچہ بولنا شروع کرے ہے، ٹھہرو، بولتا ہے۔ اسے امی ابو بولنے تک، اب تو لیٹسٹ زمانہ ہے، امی ابو کا زمانہ پرانا ہوگا، اولڈ ہوگا، اب کیا ممی ڈیڈی، ممی بول، ڈیڈی بول۔ اب جیسے جیسے زمانہ لیٹسٹ ہو رہا ہے، نام بھی ماڈرن ہوتے جا رہے۔ پہلے اماں ابا بولتے تھے، ہم ادھر سے جب بیٹھے تھے نا، پہلے اماں ابا بولتے تھے، اس کے بعد کا جنریشن آیا، امی ابو بولتے تھے،
اب کا جو جنریشن ہے مما ممی جی ڈیڈی، اس کے بعد کا جنریشن ابھی شارٹ میں کیا بولتی معلوم ہے، تب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ ابھی بولنا شروع کرتا ہے تو اسے اللہ بولنا سکھاؤ، تاکہ اس کے زبان سے جو پہلا لفظ نکلے وہ اللہ نکلے۔ تو یہ تربیت ہے، یہ پریکٹکس ہے، یعنی اسے پریکٹیکلی اس بات کی عادت بنائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کو قدم قدم میں یاد رکھے، ہر فیلڈ میں اللہ کا نام لے۔ ایسی تربیت ہو، اللہ والے یوں ہی اللہ والے نہیں بن گئے۔ ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کی نگرانی، ہر بات پر ان کو جو ہے ایک نیک راستے کی طرف لے کر جانا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو پھر منتشر ہو رہی بچے ذرا خاموش، اس طرف دیکھو، صرف زبان سے بیٹا نماز پڑھ لے، بیٹا قرآن پڑھ لے، بیٹا یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے بولنے سے ہوتا نہیں۔ بچوں کو بولنے سے زیادہ بچوں کو ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کو نماز کی پابندی کرانا ہے تو گھر میں نماز کا ماحول بناؤ، بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، پڑھنے کا معمول بنانا ہے تو گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول بناؤ۔ جو چیز تمہیں بچے کو بنانا چاہ رہے پہلے ویسا ماحول کریٹ کرو۔ گھر میں ٹی وی ہے، سیریل چل رہی ہے، پروگرام چل رہا ہے، فلم چل رہا ہے، سب اب تو ماشاءاللہ کیا بولنا، ایک ٹی وی میں سب آ گیا، اب سب چل رہا ہے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز کو جاؤ، یہاں ٹی وی چل رہی ہے، ماحول پورا شیطان کا، اور حکم نماز کا اثر نہیں کرے گا۔ نماز کا آرڈر، نماز کا حکم اس وقت اثر کرے گا جب گھر میں نماز کا ماحول، اذان ہوتے ہی ہماری عورتیں وضو کر لے، نماز مصلی بچھائے، نماز میں کھڑی ہو جائیں، اور گھر کے جو بڑے مرد لوگ ہیں وہ نماز کی تیاری میں لگ جائیں۔ دیکھو بچہ خود بخود بولنے سے پہلے نماز کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب یہاں ٹی وی چلنے کو ہے، سیریل چلنے کو ہے، پروگرام چلنے کو ہے، پاؤں پسار لو بیٹھ کو، سوفے میں بیٹھ کو دیکھ لے کو ہی نازاں ہوئی، واہ نماز کو جا۔ تو انہیں ڈر کو تو چل جاتا ہے لیکن اندر کیا سوچتا ہے؟ ٹی وی دیکھ لگی منجے نماز کو جاؤ بول رہی، بولتا نہیں لیکن سوچتا ہے۔ یہی سوچ چلتے 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 اسے اس کا عادی بناتے جس کا ہمیں آج عادی ہے۔ اس کے لیے آرڈر اور حکم دینے سے پہلے ہمیں اس کا ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ ماحول، آج کا یہ زمانہ ہے، جو دور ہے، بڑا خطرناک دور ہے۔ ہر طرف ہمارے دین کے، اسلام کے دشمن ہیں۔ دشمن بولے تو ڈر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ڈرتی، دشمن سے ڈرتی لوگ سب۔ کون دشمن ہمارے؟ بچوں سے پوچھے تو سانپا ہمارے دشمن، شیر، چیتا، فلاں فلاں دشمن، اسے ڈرتی کیوں؟ ہمارے دشمن۔ عام سی بات بولے تو سب کو سمجھ میں آنا، دشمن کسے بولتے؟ دشمن ہماری نظروں میں اس کو بولتے ہیں جو ہماری بھلائی نہیں چاہتا، اسے دشمن بولتے۔ جو ہماری بھلائی نہیں چاہتا انہیں کیا ہے؟ ہمارا دشمن۔ انہیں ہمارے بازو بیٹھنے والا دوست بھی ہو سکتا ہے، انہیں دوست چنے، جگری دوست نے، کیا بولتی ہے، ہمارا بچپن کا دوست نے، لیکن ہماری بھلائی نہیں چاہ رہا ہے تو انہیں دشمن۔ جو بھی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، دوست ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، غیر ہے، پڑوس میں ہے، کوئی بھی ہے، ہماری بھلائی نہیں چاہ رہا ہے، وہ ہمارا دشمن۔ ہمارے بڑے فرماتے تھے پہلے، یہ جو دشمن ہے بہت سارے ہیں لیکن 4 بڑے دشمن، 4 بڑے دشمن۔ ہمارے مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں ایک بار بولے، یہ دشمنہ تو بہت ہی جی لیکن 4 دشمنہ بڑے ہیں، اور وہ دشمن کا لفظ بتا رہا ہے۔ دشمن کے کتنے حرف ہیں؟
4. پہلا حرف کیا؟ دال. بولے دال سے دنیا ہماری دشمن. دنیا ہماری دشمن. دوسرا حرف کیا ہے؟ شین. شین تو سب کو نام معلوم ہے جی، پرانا دوست. کون؟ شیطان. شیطان ہمارا دشمن ہے. تیسرا حرف کیا ہے؟ میم. میم سے جی بولو کیا ہے؟ ہمارے چھوٹا دشمن ہے. بڑا دشمن ہے ماحول. ماحول جن کے ساتھ ہمیں اٹھری بیٹری، اسکول کا ماحول، کانوینٹ کا ماحول، کالج کا ماحول، آفس کا ماحول، محلے کا ماحول، علاقے کا ماحول، یہ مال سے بڑا دشمن ہے. مال سب کے پاس نہیں ہے نا، لیکن سب کے پاس ماحول ہے. ہر آدمی ماحول سے گزرتا ہے. تو بولے تیسرا دشمن ہے ماحول. اور چوتھا حرف کیا ہے؟ نون. نون سے معلوم نہیں معلوم، اس لیے کہ انہیں چھپا ہوا دشمن ہے، انہیں ظاہر نہیں ہے، اس لیے ہمیں معلوم نہیں. وہ چوتھا دشمن ہے نفس. نفس آدمی کا نفس. اور یہ جو نفس ہے یہ خواہشات کا مرکز ہے. خالی خواہشات آتی ہیں. اچھے خواہش بھی آ سکتی، برے خواہش بھی آ سکتی. اللہ نے ہر انسان کو یہ جو جسم بنایا ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں، 3 عضو ایسے ہیں جن کو اللہ نے لیڈر بنایا، سردار. ان کا کنٹرول پورا جسم میں چلتا. 3 ذرا غور سے سنتی، یاد رکھنا. 3 کیا کیا ہے؟ ایک دل ہے، سردار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا لوٹڑا ہے، وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ غلط ہے تو پورا جسم غلط ہے. یہ دل ہے. دوسرا ہے عقل. عقل اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے. بھینس کو، بیل کو عقل نہیں دیا، اللہ صرف انسان کو عقل دیا ہے. اس لیے ہمیں پوچھتی عقل بڑی کہ بھینس بڑی؟ کون بڑی؟ عقل بڑی. کتنی بڑی؟ بھینس تو 600 کلو نا جی، بھینس تو 300 کلو کی ہے. عقل کتنے کلو کی ہے؟ 10 کلو کی. ابھی جا کو بھیجا لیے دکان میں، کتنے گرام کا ہے؟ تو بھینس بڑی ہوئی نا. جب بھینس بولا لیا بھینس بڑی ہے. جی ویسا نہیں جی، عقل بڑی ہے. کیا ہے؟ عقل بڑی ہے. کیوں؟ عقل جسم کی سردار ہے، جسم کا لیڈر ہے. تیسرا ہے نفس. تیسرا کیا ہے؟ نفس. اور یہ دل اور نفس، دل ہے جذبات کا مرکز اور نفس ہے خواہشات کا مرکز. اور نفس میں ایک خواہش آتی ہے اور دل میں اس کا جذبہ آتا ہے، اور عقل اس کو پروسیس کرتا ہے. عقل کے اندر کیا بھی نہیں ہے، عقل کے اندر جذبہ بھی نہیں ہے، خواہش بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے. انہیں عقل کیا ہے؟ انسان کا پروسیسر ہے. انسان کا کیا ہے؟ پروسیسر. نفس میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور دل میں اس کے برابر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور عقل اسے کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھاتا ہے، پروسیس کرتا ہے. لیڈر. اگر یہ تینوں صحیح ہیں تو انسان کے کاماں بھی صحیح ہیں، اور یہ تینوں غلط ہیں تو انسان کے کاماں بھی غلط. اس میں سے ایک بھی خراب ہو گیا، مثال کے طور پر دل خراب ہو گیا تو آدمی کافر، مشرک، منافق بن جاتا ہے. کیا بن جاتا جی؟ دل خراب ہو گیا تو آدمی کافر، منافق، مشرک بن جاتا ہے. نفس خراب ہو گیا تو شیطان بن جاتا ہے. شیطان کو کیا خراب ہوا؟ سو شیطان پہلے کیا تھا؟ عزازیل تھا نا، فرشتوں کا استاد تھا. لیکن نفس کے اندر اسے ایک بات پیدا ہو گئی، نفس کے اندر ایک بڑائی پیدا ہو گئی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ تو شیطان نفس کی بات ماننے سے عزازیل شیطان بن گیا، ابلیس بن گیا.
تو جو بھی نفس کی بات مانے گا وہ کیا بن جائے گا؟ شیطان بن جائے گا۔ دل خراب ہوا تو کافر مشرک، نفس خراب ہوا تو شیطان، اور عقل خراب ہوئی تو بولو کیا بنتا ہے؟ معلوم؟ مینٹل بنتا ہے جی، پاگل۔ عقل خراب ہوئی تو کیا بنتا ہے؟ مینٹل۔ اب اس کے کاما بتاتی ہیں انہیں مینٹل کی کیا کر سونے بات، جو آدمی مینٹل ہو گیا سامنے والا کا ڈینٹل کی خیر بھی ہے، گیا داتا توڑتا ہے، یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے، انسانوں کے دلوں پر محنت کی، انسانوں کے دلوں پر محنت کی، نفس کو پہلے سیدھا کیا۔ نفس کے اندر جو خواہشات ہیں وہ خواہشات غلط نہیں ہیں، غلط خواہشات غلط ہیں، ان خواہشات کو بدل دیا۔ دیکھو ایک بچے کو خواہش ہوئی نماز پڑھنے کی، اچھی خواہش کی بری خواہش؟ ایک بچے کو خواہش ہوئی قرآن پڑھنے کی، اچھی خواہش کی بری خواہش؟ ایک بچے کو خواہش ہوئی فلم دیکھنے کی، کیا خواہش؟ بری خواہش۔ سونے میں ایک بچے کو خواہش ہوئی چاکلیٹ کھانے کی، اچھی خواہش کی بری خواہش؟ بری خواہش۔ اچھی خواہش بھائی، چاکلیٹ میں کیا ہے برائی؟ ہاں وہی جا کے ابا سے امی سے پیسے لے کو جا کو چاکلیٹ کھایا تو کام اچھا، امی کو بھی معلوم نہیں ابا کو بھی معلوم نہیں، پیسے اٹھا لے جا کے چاکلیٹ کھایا تو کام برا۔ بس سمجھ نہیں؟ تو کوئی بھی خواہش اپنے طور سے اچھی بری نہیں ہوتی، آدمی کا کام، آدمی کا رویہ، آدمی کا سلوک برا بنا دیتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آدمی کے دلوں پر، نفس پر، عقل پر محنت ہونی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے قابو میں آنا بولے تو اسے اس کا جیسا ماحول بنانا پڑتا ہے، اس کا جیسا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ تو اگر ماحول صحیح ہے، یعنی ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے، ہمارے دوست، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارا کلاس میٹ، ہمارا روم میٹ جو بھی ہے، اگر وہ دیندار ہے تو میرا دین محفوظ ہے، میرا ایمان محفوظ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جس سے دوستی کر رہا ہے، ماں باپ سے دوستی کر رہا ہے، بھائی بہن سے دوستی کر رہا ہے، اور ہمارے کلاس میٹ سے دوستی کر رہا ہے، اپنے ہم سبق سے دوستی کر رہا ہے، کسی سے بھی دوستی کر رہا ہے، اس کا دین جیسا ہے ویسا ہمارا دین۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، آدمی کو دوست بنانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کس کو دوست بنا رہا ہے۔ ارے کوئی بھی چیز ہمیں لینے سے پہلے دیکھتے کہ نہیں دیکھتے، چیز اچھی ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک لینڈ لینا ہے، جگہ لینا ہے، گھر لینا ہے، کیا دیکھتی ہمیں گھر لینے سے پہلے؟ جی گھر لینے سے پہلے، جگہ لینے سے پہلے ہمیں ایریا دیکھتی، کون سے ایریا میں ہے جگہ، ماحول، علاقہ مسلمانوں کا ہے کہ غیروں کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے، اس میں بھی ہمیں دیکھتی یہ کون سے مسلمانوں کا ایریا ہے، ہمارے اجمیر کا ہے، دوسرے اجمیر کا، دیکھتی نہیں دیکھتی؟ کیوں دیکھتی؟ تاکہ ہمارا دین، ہمارا مال، ہمارے بچے، ہمارا گھر کیا ہو، محفوظ ہو، سیف ہو۔ آدمی چیز خریدنے سے پہلے اس چیز کے پروڈکٹ کا سوچتا ہے، محفوظ ہونا۔ تو بالکل میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اولاد دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس کے پروڈکٹ کا ہمیں کیا کام دیا؟ اولاد کو بے دینی سے بچانا، اولاد کو بے دینی ماحول سے بچانا، ہمارے بچوں کو غلط ماحول سے بچانا، اس کے لیے ہمیں کیا کیا؟ اسکولوں میں جا کے ڈال دیے، کانوینٹوں میں جا کے ڈال دیے، کالجوں میں جا کے ڈال دیے، کہیں لے کے ایڈمیشن کرا دیا، وہاں کا ماحول نہیں دیکھا، چلو مجبوری ہے ڈال دیے، کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اس ماحول سے آنے کے بعد اس بچے کو اس ماحول کے اثر سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کیا؟ ارے بھائی بچہ کیچڑ میں گر گیا، ماں کیا کرتے گھر کو آنے کے بعد؟ جی بچہ گر گیا ابھی کیچڑ میں، گھر کو آنے کے بعد ماں کیا کرتی ہے؟
اس بچے کو کپڑے بدلتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، پھر کپڑے بدلتی ہے. جی بالکل اسی طریقے سے ہمارے بچے جو کالج میں کانوینٹ میں جا کر آئے ہیں وہ ایک دلدل ہے. وہاں سے آنے کے بعد ہمیں ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ نہلانا پڑتا ہے، دھلانا پڑتا ہے، کپڑے چینج کرنا پڑتا ہے. پھر جا کے اس بچے کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، اس بچے کا دین محفوظ ہوتا ہے. گھر میں آ کر بھی وہی ماحول ریپیٹ کرے تو بچے کا دین محفوظ نہیں ہوتا. اسکول کانوینٹ چھوڑو، آج دنیا کی حالت اتنی بدترین ہو گئی ہے. اسکول سے بڑھ کر زیادہ آج ماں باپ کو بھی بچوں کو بھی سب سے بڑا نشہ ہے ٹیوشن کا. بچہ اسکول میں اتنا نہیں جتنا ٹیوشن میں ہے. اسکول کی فیس سے زیادہ ٹیوشن کی فیس دیکھو پڑھا نہیں. ٹیوشن، میرا بچہ ٹیوشن جا رہا ہے، سال کا اتنا ہے. حالت کیا ہے معلوم؟ بچہ اسکول بھی پڑھ رہا ہے، ٹیوشن بھی پڑھ رہا ہے، سب پڑھ رہا ہے. کل SLC کے بچے کو بولا وہ 24 میں سے 8 مائنس کرے تو کتنا بڑا؟ تو سام بول رہا ہے معلوم نہیں حضرت. 24 میں سے 8 نکالو، مائنس کرو، کتنا ہوا؟ 12. 16 نہ ہوئی. آسان نظام. SLC کا بچہ ہے، ٹیوشن پڑھ رہا ہے، اور وہ سلیبس بھی بہت نامور سلیبس ہے، CBSE. 24 میں سے 8 نکالا تو ایجوکیشن نہیں ہے آج. پورا سسٹم برباد ہو گیا، پورا سسٹم برباد ہو گیا. آج کیا ہے؟ سب بزنس ہے، سب بزنس چل رہا ہے. ایجوکیشن کچھ، ایک کمپٹیشن ہے، دوسرا بزنس ہے. انہوں نے اسکول کھولا، بھی اسکول کھولے. ایجوکیشن جو ایجوکیشن نہیں ہے. پہلے تو ماحول برباد ہوا، چلو ماں باپ اسے بھی برداشت کر لیے. ماحول گیا تو جان دے بچہ کچھ تو سیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے وہ. اب وہ بھی نہیں ہے، ایجوکیشن بھی نہیں ہے، پورا برباد ہو گیا. تو ایسے ماحول سے ہمارے بچے ہمارے گھر کو آ رہے ہیں. تو ان کو بچانا، ان کے ایمان کو بچانا، ان کو دین سکھانا، ایک ہی راستہ ہے مکتب، ایک ہی راستہ ہے مسجد. ہمارا بچہ مسجد کو آنا، ہمارا بچہ اللہ کے گھر کو آنا. کیوں؟ وہ ماحول میں گیا نا. اس ماحول سے بچانا ہے تو ہمارا بچہ کہاں ہے؟ مسجد کو آئے، مکتب کو آئے. دیکھو ہمارے بچوں کا حال کیا ہے. SLC پڑھنے تک، 10ویں پڑھنے تک یہ بچے ہمارے ہاتھ میں. ہمیں کیا بولے وہ سنتی، کہاں پڑھو بولے پڑھتی، کیا بولے وہ کرتی. SLC پار ہوتے ہی ان بچوں کو پڑھا لگ جاتی. مطلب کسی کی نہیں سنتے، نہ ماں باپ کی سنتی، نہ بڑوں کی سنتی، کسی کی سنتی. مطلب میں آزاد پنچھی ہوں، اپنی مرضی سے جہاں چاہے کر. اور یہی عمر تک بچہ مسجد کو آتا ہے، مکتب کو آتا ہے. وہاں سے پار ہونے کے بعد جیسے ہی کالج میں دروازے چوکٹ پر قدم رکھتا ہے، مسجد کا راستہ بھول جاتا ہے، مسجد کو نہیں آتا. ہمارے یہ جو دینیات کا سلیبس ہے 5 سال کا، اس میں بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کو بھی اتنا لمبا ہے، 5 سال لمبا لے لگی، بہت سلو ہے نا سلیبس. ہمارے بڑے بولے اس کی حکمت یہی ہے کہ بچہ کم سے کم مکتب کے بہانے تو مسجد کو آئے. جتنے سال انہیں مسجد کو آتا رہے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اس کا دین محفوظ رہے گا. اسی لیے بچوں سے بھی گزارش ہے، بڑوں سے بھی گزارش ہے، ہم سب سے پہلے ہمارے بچوں کے دین کے بارے میں کون سا ماحول ہمیں دے رہے ہیں، کیسی جگہ ہمیں جا کے بچوں کو جھونک رہے ہیں، یہ دیکھ. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا خطرناک ماحول آج چل رہا ہے. لوگوں کی اندرونی کوششیں ہو رہی ہے. خدا نہ کرے اگر آج ہمارے یہ بچے، ان کا ایمان، ان کا دین محفوظ نہیں رہے گا تو آگے کا جنریشن کیا ہوگا اللہ ہی کو معلوم. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے. ایک بات میں ہر جگہ بتاتا ہوں، بہت شور ہو گیا نا، آواز زیادہ ہو گیا، ہماری بات پست ہو گئی. بچوں کی بات زیادہ ہو گئی، ہماری بات پست ہو گئی. ذرا خاموش. سب کے نامہ لکھ لیے، شاید کون کون باتاں کرے، یہ تو پریز لسٹ کرنا ہے نا. ذرا خاموش. ایک بات میں ہر جگہ ماں باپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو ہمیں جو روزانہ ان کی خواہش پر جو کچھ بھی دلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، یہ اس دن کا ہے، بس یہ اس دن تک ختم ہے.
پچھلے سال عید کو جو تمہیں کپڑے لے کو دیے، اس سے پہلے سال عید کی میں جو کپڑے لے کو دیے، وہ اس سال بچوں کو یاد بھی نہیں ہے وہ کیا کپڑے لے دیے گئے۔ ان کو اس سال عید کو کپڑے ہونا، وہ کتنا بھاری لے کو دیے، 5,000 کا جوڑا لکھ دیے گی، 2,500 کا جوڑا لکھ دیے گی، 10,000 کا جوڑا لکھ دیے گی، وہ یاد نہیں ہے۔ ایک سال گزریا سے یاد نہیں ہے، بولو 10 سال کے بعد کیا یاد رہے گا؟ 15-20 سال کے بعد کیا یاد رہے گا؟ ہماری جو اولاد ہے وہ تمہارا کھلانا پلانا، تمہارا پہنا اڑانا، وہ سب یاد نہیں رکھتی۔ پھر کیا یاد رکھتی؟ 2 باتیں بولتی بڑے ہونے کے بعد، 2 باتیں بولتی بچے۔ کیا بولتی معلوم؟ ہمارے اما بابا ہم نہ پڑھائی نہیں حضرت، ہمارے اما بابا ہم نہ پڑھائی نہیں حضرت، ہمارے بچے تھی پڑھیں گے، پورا بھول جاتی۔ ان کو کھلائے سو، ان کو پلائے سو، ان کو گھمائے سو، ان کو پورا کرے سو بھول جاتی، لیکن یاد رہتا سو کیا؟ نہیں پڑھائے سو یاد رہتا۔ ہمارے اما بابا تربیت نہیں کرے حضرت۔ بولو ہمارا جنریشن بھی سبا ہمارے واسطے یہ بولنا کیا، ہماری نسل ہماری اولاد بھی آئندہ ہمارے لیے یہ سیل لگانا، یہ چھپا لگانا کہ ہمارے اما بابا نہیں پڑھائے، ہمارے اما بابا تربیت نہیں کرے، ہمارے اما بابا مکتب نہیں بھیجے، ہمارے اما بابا دین نہیں سکھائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح اولاد کو کھلانا پلانا آپ کی ذمہ داری ہے، اولاد کو دین سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت میں یعنی مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ يُمَجِّسَانِهِ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اپنے بچوں کو یہودی بنا دیتے ہیں، یہ مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں اور کافر بنا دیتے ہیں۔ ہمارے علماء نے ایک بڑی بات نوٹ کی بتائی، یہ نہیں فرمایا نبی نے کہ یہودی ماں باپ بچوں کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی ماں باپ بچوں کو عیسائی بناتے ہیں، مجوسی ماں باپ اپنے بچوں کو مجوسی بناتے ہیں، نہیں فرمایا، بلکہ مسلمان ماں باپ بھی اپنے بچوں کو یہودی کانوینٹ میں بھیج کر اپنے بچوں کو یہودی بناتے ہیں، مسلمان ماں باپ بھی اپنے بچوں کو عیسائی اسکولوں کو بھیج کر اپنے بچوں کو عیسائی بناتے ہیں۔ جیسا ماحول آپ بچوں کو دیں گے بچہ ویسا ترقی کرے گا، ہماری ذمہ داری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے گود میں پلنے والا بچہ اور ہماری بے شعوری میں بے خبری میں بچہ یہودی بن رہا ہے، خدا نہ کرے مجوسی بن رہا ہے یا بے دین بن رہا ہے۔ چلو یہودی نہیں بن رہا ہے، مجوسی نہیں بن رہا ہے، عیسائی نہیں بن رہا، لیکن بے دین تو بن رہا ہے، بے نمازی تو ہو رہا ہے، دین سے دور تو ہو رہا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ، یہ ماں باپ کا جو رتبہ ہے یہ ایسے ہی فری میں نہیں ملا ہے، جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنا بڑا۔ پورے علاقے کا کلکٹر ہے، تو بڑا ہے علاقے کا، تو بولو کلکٹر کی ذمہ داری بڑی ہے کہ نہیں ہے؟ عہدہ بڑا ہے جی۔ اسی طریقے سے ایک ایک درجہ ہے، کانسٹیبل سے لے کر اوپر کمشنر تک، ڈپٹی کمشنر تک جاتا ہے، تو جتنا اوپر والا عہدہ ہوگا ذمہ داری اتنی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ بالکل سب سے بڑا رتبہ ہے ماں باپ کا۔ ماں باپ، اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد دوسرا حق ماں باپ کا دیا۔ ماں باپ اپنا حق بیان کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سیکنڈ، فرسٹ کیا؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ عبادت نہیں، فرما برداری۔ عبادت تو اللہ کی، فرما برداری ماں باپ کے سامنے اف بھی مت بولو۔ تو سیکنڈ درجہ ہے اللہ کے درجے کے بعد ماں باپ کا۔ تو جتنا بڑا درجہ ہے ماں باپ کا ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے۔ ایسی فری میں ڈھک دے لیں گے تم اتنے بڑے ہیں، ماں باپ کو تو معمولی نہیں، ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ ہر قدم میں ہر اس میں آپ کو نظر رکھنا ہے بچوں کو، اسے کر تو بچوں کو تنگ کرنا کا بھی ضروری نہیں، نظر رکھو، بس بات بات پر تربیت کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قیمتی چیزیں مت دلاؤ۔
آپ اٹھا کے دے رہے ہیں لاڑ میں پیار میں, پیسہ ہے میرے پاس کہ تبھی دے سکتا ہوں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بار میری ماں نے کیا کیا, مجھے انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنا دی. چھوٹا سا بچہ تھا میں, وہ انگوٹھی پہن کے خوشی خوشی محلے میں چلا گیا, گلی میں چلا گیا, کھیلنے لگ گیا. وہاں ایک آدمی آیا میرے پاس, اس کے ہاتھ میں ایک گڑ کی ڈلی تھی, گڑ کی ڈلی. اس کے بعد اس نے مجھے کہا, بیٹا جو تو انگوٹھی تو پہننے ہوئے ہو, یہ انگوٹھی ذرا چکھ کے دیکھو. میں چکھ کے دیکھا, کیا مزہ ہے, دیکھا بھی مزہ نہیں ہے. اس کے بعد اس نے وہ گڑ کی ڈلی مجھے دی, یہ چکھو دیکھو. میں گڑ کی ڈلی چکھنے لگا تو بہت مزیدار تھا, میٹھا تھا. تو پھر اس آدمی نے مجھے کیا کہا, یہ بے مزہ چیز مجھے دے دو, یہ مزیدار ڈلی تم رکھو. میں وہ گڑ کی ڈلی بہت مزے کی چیز تھی تو میں نے رکھ لیا اور انگوٹھی اسے دے دی, سونے کی انگوٹھی, گڑ کی ڈلی رکھ لیا. اب بچہ اپنے حساب سے یہ پروفٹ سمجھ رہا ہے کہ میں بے مزہ دے دیا, مزے کی چیز لے لیا. اب جو اصل لینے والا جو چور ہے اسے معلوم ہے بات مزے کی بے مزے کی نہیں ہے, بات قیمت کی ہے. بات کس کی ہے؟ قیمت. گڑ کی ڈلی قیمتی ہے یا انگوٹھی قیمتی ہے؟ انگوٹھی قیمتی ہے, لیکن بچے کو نہیں معلوم اس میں قیمتی کون ہے. بچے کو اتنا ہی ہونا چاکلیٹ کا مزہ, گڑ کا مزہ. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی چیز دلا دیں بچے کو کہ جس کی قیمت معلوم نہ ہو اور وہ ضائع کر دے. اس لیے بچوں کے عمر کے حساب سے ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. ان کے عمر کے حساب سے شعور سے زیادہ ہم ضرورتیں پوری کریں گے, نقصان اٹھانا پڑے گا. اس میں دوسرا سبق شیخ سعدی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت بعض دفعے بلکہ اکثر اوقات یہ غلطی کرتے ہیں. جیسا میں غلطی کیا نا, گڑ کی ڈلی کے بدلے انگوٹھی دے دیا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ قیمتی کیا ہے, انگوٹھی ہے. آج ہم بھی وہ غلطی کر رہے ہیں. کیا ایمان کا مزہ ہمیں نہیں معلوم, نماز کا مزہ ہمیں نہیں معلوم, قرآن کا مزہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہمیں کیا کر دیں, ایمان کا مزہ ہمیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے پیسوں کا مزہ معلوم ہو رہا ہے, پیسوں کا مزہ, دولت کا مزہ, کرسی کا مزہ معلوم ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں, یہ بے مزہ چیز جو اصل میں قیمتی ہے ایمان, وہ دولت کے بدلے بیچ رہے ہیں. نماز کو چھوڑ رہے ہیں دولت کے لیے, قرآن کو چھوڑ رہے ہیں دولت کے لیے. ہمیں بھی وہی نادان بچوں کی طرح غلطیاں پر غلطیاں کر رہے ہیں. ایک بے مزہ چیز, حالانکہ وہ بھی اصل میں مزیدار چیز ہے, جسے ایمان کی حلاوت مل گئی, وہ سے بہت بڑی چیز مل گئی. لیکن ہمارے پاس وہ حلاوت نہیں ہے, اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں, دنیا کی 4 پیسوں کی خاطر ایمان کو بیچ رہے ہیں. اس لیے بات بہت ادھر سے ادھر چل رہی ہے, لیکن مقصد پر ہیں, ابھی اسی بات پر چل رہے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں, اپنے اولاد کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں. اپنے بچوں کے, خاص کر جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں, SSLC کے بعد کے جو بچے ہیں, ان کا سب سے زیادہ ہماری جو ہے کڑی نگرانی رکھنی چاہیے. یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے, اگر ان کا ایمان خدا نہ کرے ہاتھوں سے نکل گیا تو ہمیں اللہ کے یہاں منہ دکھانا پڑے گا. اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے, جواب دینا ہوگا. اس لیے ہم اپنے اولاد کی تربیت شروع ہی سے کریں, جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی. پیدا ہوا اذان دو, بولنے لگے تو اللہ سکھاؤ, جب چلنے لگے تو نماز کی طرف لے جاؤ. یہ ساری تربیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہی تربیت کے لیے, صرف دین دینے کے لیے نہیں آئے. بولو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں. یاد ہے؟ ماشاءاللہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اتنا بڑا نبی جو قیامت تک کے لیے آیا ہے اور پورے عالم کے لیے آیا ہے, 40 سال کیا کر رہے تھے؟ چھٹی کر رہے تھے. 40 سال کے بعد نبی بنے نا, تو 40 سال تک کیا کر رہے تھے؟ بولو, 40 سال تک آپ تربیت کر رہے تھے. کاروبار کیسا کرنا, تجارت کیسا کرنا, مزدوری کیسا کرنا, بکریاں کیسا چرانا, شادی کیسا کرنا, بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہنا, دوست احباب کے ساتھ کیسا رہنا. 40 سال آپ زندگی سکھائے.
زندگی کیسا گزارنا سکھائے. نبی نہیں بنے لیکن سکھا رہے ہیں، آپ برابر سکھا رہے ہیں، شروع ہی سے سکھا رہے ہیں. اس کے بعد نبوت ملی، شریعت آئی، اسلام آیا، اس کے بعد اللہ کا حکم آیا. لیکن آپ آئے تو سارا نمونہ لے کر آئے، سارا ماڈل لے کر آئے، پوری زندگی کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ لے کر آئے. سب چیز کیسا سکھائیں، کیسی زندگی گزاری. پورا عرب بولتا تھا کہ محمد کیا ہے. ارے عرب کے لوگ کیا بولتے تھے؟ صادق امین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں. بولو آج مسلمان امانت دار نہیں ہے، مسلمان سچا نہیں ہے. کیوں نہیں؟ دین سے دور ہے. تو بہت ضروری ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی، اعمال کی حفاظت کریں. اس کے لیے ایک راستہ کہ ہمیں یہ مکتب والا ماحول، اللہ کی بہت بڑی دین ہے. مکتب کو بھیجو، پابندی سے بھیجو. مکتب میں لاپرواہی مت کرو. مکتب یہی ایک ہے، یہی پاور آپ کو مل رہا ہے، یہیں سے آپ کی بیٹری چارج ہو رہی ہے. بھائی موبائل آپ 24 گھنٹے یوز کر رہے ہیں، 18 گھنٹہ یوز کر رہے ہیں، چارج کتنے گھنٹے رکھ دی؟ کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے کتنے گھنٹے؟ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ رکھ نہیں. ایسا بچہ 24 گھنٹہ کیسے ماحول میں تم رہتے؟ 1.5 گھنٹہ مکتب کو آنے چارج ہو جاتا ہے، ایمان چارج ہو جاتا ہے، جذبات چارج ہو جاتے ہیں، ایمانی جاگ جاتی ہے، ایمان کے اندر روشنی مل جاتی ہے. اسی لیے کسی بھی حالت میں اب یہاں کیا ہو رہا ہے، مکتب کے بارے میں ذرا ایسی لاپرواہی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچہ اسکول کو تو پابندی سے جا رہا ہے، اسکول کی چھٹی ہو گئی تو مکتب کی بھی چھٹی ہو گئی. یا ماں باپ کہیں چلے گئے تو ماں باپ بچوں کو لے کر چلے گئے. کیا مکتب اسلام؟ مکتب ہی ہے ہماری زندگی، مکتب ہی سے ہمارے ایمان کی سلامتی ہے، مکتب ہی سے ہمارے دین کی حفاظت ہے. تو اتنی بڑی اہم چیز کو ہم ایسا کیئرلیس کیسا چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے سب سے زیادہ پریشانی مکتب میں آ رہی ہے چھٹیوں کی. بچوں کو ہرگز ناغہ نہ کریں، چھٹی نہ کریں. یہی گزارش ماں باپ سے کہ آپ پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں. کوئی دن ہرگز ناغہ چھٹی یہ ایبسنٹ نہ کریں. ایبسنٹ ہوا تو اس دن کا اسے گھاٹا ہو گیا، خسارہ ہو گیا. لاپرواہی نہ برتیں، پابندی کے ساتھ بھیجیں. یہ ہمارے ایمان کی، دین کی سلامتی کا یہ کیا ہے، یہ اور کا مرکز ہے. یہاں سے ہم غفلت کریں گے، کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں ہمارا ایمان محفوظ. اس لیے شادی کے نام پر، دیگر تقریبات کے نام پر، غم خوشی کے نام پر بچوں کو چھٹیاں کر رہے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے گھر کے اندر بھی، ہمارے علاقے کے اندر بھی ایسا ماحول کریٹ کرو کہ وہ بچہ محسوس کرے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، مکتب میں ہوں، دین سیکھ رہا ہوں، دین پر چل رہا ہوں. ایسا ماحول کریٹ کرو تو انشاءاللہ کوئی وہ وقت دور نہیں ہے کہ آج بھی عبد القادر جیلانی پیدا ہو سکتے ہیں، یہ قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہو سکتے ہیں، شمس الدین التمش پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے والوں کی کمی ہے. ہمیں لینا نہیں آ رہا ہے، ہمیں وہ بنانا نہیں آ رہا ہے. ہم بنانے شروع کر دیں، لینا شروع کر دیں، آج بھی وہ اللہ کے ستارے موجود ہیں، اللہ خزانے سے نہیں اونڈل دیں گے. اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ مکتب کے تعلق سے ہرگز لاپرواہی، غفلت یا کیئرلیس یا غفلت نہ برتیں، سستی کاہلی نہ برتیں. اس کے چاق و چوبند رہیں، پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں. ذرا جو بھی ہمارے مکتب کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ بڑے فکر مندی کے ساتھ مکتب چلا رہے ہیں، منظم طریقے سے چلا رہے ہیں. پچھلے سال میں آیا تھا، اتنے بچے نہیں تھے ماشاءاللہ، اتنے کافی بچے ہیں. لیکن محلے میں اور بھی بچے ہیں، یہ نہیں کہ اتنے بچے آگے. اور سروے کرو کتنے بچے ایسے ہیں جو ابھی نہیں آئے، ان کو لانے کی فکر کرو، ان کو بھیجنے کی فکر کرو. یہ صرف ذمہ داروں کا ہی کام نہیں ہے، ہمارا بھی کام. ہم اپنے محلے میں دیکھیں، ہر گھر کے اطراف 4 گھر ہوتے، تو 4 گھر کی تلاشی لے. آپ اپنے طور سے معلوم کریں کہ کس گھر میں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، کتنے بچے رہتے ہیں، وہ مکتب جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، اس کی فکر کریں. تو انشاءاللہ کیا ہوگا، ہمارے 4 گھروں میں وہ بچے مکتب کو آنے والے بنیں گے. تو یہی 4 گھر والے بچے تو ہمارے بچے کے دوست بنیں گے. ہمارے بچے جو ہیں کھیلتے کودتے کس کے ساتھ؟ ہمارے آزو بازو میں رہنے والے بچوں کے ساتھ. اگر ہمارے گھر کے آزو بازو رہنے والے بچے بھی مکتب کو آنے والے بنیں گے تو ہمارا بچہ سیف رہے گا. ہمارے آزو بازو گھر میں رہنے والے بچے صرف میدان کو جا رہے ہیں، صرف دوسری جگہ جا رہے ہیں،
اور مکتب کو نہیں آ رہے تو ہمارا بچہ سیف نہیں ہے. تو ہمارے آزو بازو گھر والوں کے بچوں کی فکر کرنا دراصل اپنے بچے کی ہی فکر کرنا ہے. اس کے لیے اس کے بارے میں آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ ہر آدمی اپنے اڑوس پڑوس کے 4 گھروں کی فکر کر لیں تو یہ 400 سے 800 بلکہ 1200 ہو سکتے ہیں اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے چند گزارش ہے آپ کے سامنے رکھنی تھی، یہ ترتیب صحیح ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور بھی ہمارے جو مکتب کے ہمارے ناظرین صاحب ہیں، مکتب کے متعلق جو بھی آپ سے گزارشات رکھنے یہاں کے حساب سے اس کو آپ بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح ہماری ماؤں سے گزارش ہے، جو باتیں میں نے اب کہی ہیں سب کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے. ہماری بہنوں سے خاص کر گزارش یہی ہے کہ بچوں کے دین کے متعلق ہرگز لاپرواہی نہ برتیں. جس طرح ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں، ان کے سونے کی فکر کر رہے ہیں، کھلانے کی فکر کر رہے ہیں، ان کے نمازوں کی بھی فکر کریں، ان کے قرآن کی بھی تعلیم کی بھی فکر کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. اس طرح اگر ہماری مائیں فکر کرنے لگ جائیں تو یہ دنیا میں آج بھی جیسا میں نے کہا اللہ والے بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی مکتب سے متعلق باتیں آئیں گی، ابھی سامنے تقاضے آئیں گے، ان کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.